الرجیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اسلام کی تاریخ رہی ہے کہ مسلمانوں پر اس طرح کے حالات آتے رہے جو ناقابل فراموش ہے، یعنی مسلمان اسے کبھی بھول نہیں سکتا، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کو ان ناقابل فراموش واقعات سے آگاہ کرتا رہے۔ تاریخ رہی ہے کہ جب جب باطل طاقتیں یہودی اور مشرکین غالب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، انہوں نے مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کی، اور یہ تاریخ رہی ہے۔ باطل طاقتوں کو اس بات کا پتہ ہے، خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسجد مسلمانوں کے لیے اتحاد اور مرکزیت کی جگہ ہے۔ ہماری یہ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے کہ ہم آئیں عبادت کریں اور چلے جائیں، بلکہ یہ مسجد ہمارے لیے اتحاد اور مرکزیت کی علامت ہے۔ مسلمان دو موقع پر جمع ہوتا ہے، ایک نماز کے لیے اکٹھا ہوتا ہے اور ایک حج کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ حج کے لیے سال میں ایک مرتبہ لوگ جمع ہوتے، لیکن وہ عالمی اجتماع ہوتا ہے، بین الاقوامی اجتماع ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ۔ لیکن مسلمانوں میں اتحاد اور مرکزیت رہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کا فریضہ ہمیں دیا اور نماز با جماعت کا حکم دیا، اور ہمیں اس کی فضیلتیں بتائی، اس کی حکمتیں اور اس کی مصلحتیں بتائی۔ آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اسے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، 27 درجہ زیادہ ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ اور یہ فضیلت اس لیے دی گئی، بتائی گئی۔ کچھ ائمہ ہیں جس میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے، اور واجب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی تو آپ کا واجب چھوٹ گیا، آپ واجب چھوڑنے کے گنہگار ہوئے۔ نماز ہو جائے گی، لیکن آپ نے نماز با جماعت نہیں پڑھی تو آپ نے ایک واجب کو ترک کیا ہے، اور واجب چھوڑنے کا آپ پر گناہ ہوگا۔ اگرچہ ائمہ اور علماء کی ایک بڑی جماعت اس کے وجوب کی قائل نہیں ہے، تو نماز کے لیے نماز کا حکم دیا گیا، اور نماز جماعت سے ادا کی جائے اس کے لیے تاکید کی گئی، اور یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا اتحاد اور ان کی مرکزیت وجود میں آئے۔ دن میں 5 مرتبہ مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ مؤذن اذان دیتا ہے، وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ ان دو جملوں کی گہرائی کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے ہمارا اللہ سے رابطہ اور تعلق ہوتا ہے، یہ بندگی ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کی ادائیگی کے موقع پر بندہ اللہ رب العالمین سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا قریب
کسی دوسری حالت میں ہوتا ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مشہور حدیث جو نماز کے اوقات کے اس پر بورڈوں پر لکھی ہوتی ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا تھا، یہ مقام عطا کیا تھا کہ جب آپ طائف کے سفر میں گئے اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، آپ خون سے لہو لہان ہو گئے اور بہت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ طائف سے واپس آ رہے۔ قصہ مختصر، آپ مکہ مکرمہ آئے، اللہ پاک نے آپ کو معراج کی دولت عطا فرمائی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو معراج پر نہیں بلایا سوائے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ معراج بھی ایسا سفر تھا کہ جو ایک تاریخ ہے، جو اپنے اندر ایک اہمیت اور وزن رکھتا ہے۔ میرا عنوان معراج نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شرف اور یہ مقام اور یہ دولت اللہ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ آپ کو مکے سے بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر وہاں سے اللہ نے آپ کو عرش پر بلایا، عرش پر آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ جا رہے تھے تو مکے سے لے کر کے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر کے 7 آسمان پار کر کے ایک مقام تک جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اس مقام تک جبرائیل آپ کے ہمرکاب تھے، آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ اور جب وہ مقام آیا تو حضرت جبرائیل رک گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اب یہ آگے کا سفر آپ کو تنے تنہا کرنا ہے، میں اس مقام سے ایک قدم بھی اگر آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ اب یہاں سے تنے تنہا آپ کو جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور عرش پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں دیکھا اس میں 2 قول ہیں علماء کے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے، لیکن عرش پر اللہ نے آپ کو بلایا اور عرش پر بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے بار بار عرش پر آنے جانے کا معاملہ رکھا۔ 50 نمازیں دی، جا کر کم کروائے، دوسری مرتبہ گئے، پھر تیسری مرتبہ گئے، پھر چوتھی مرتبہ گئے، پھر 5ویں مرتبہ گئے۔ مالیگاؤں کے کسی شاعر نے کہا ہے کہ شب اسرا نمازوں کی کمی بیشی بہانہ تھی، خدا خود چاہتا تھا میرا پیارا بار بار آئے۔ میں عرش پر گئے، 50 نمازیں لے کر واپس ہوئے، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا تحفہ دیا، کیا تحفہ ملا؟ بات آگے بڑھی، آ گئے 6 آسمان پر، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے بھی پوچھا کہ کیا تحفہ پیش کیا اور کیا ملا؟ حضور نے بتایا 50 نمازیں۔ کہا بہت زیادہ ہے، میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، وہ بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت میری امت کے مقابلے میں کمزور ہے، آپ جائیے نماز کم کروائیے۔ حضور عرش پر پھر واپس گئے، یہ دوسری مرتبہ گئے، 10 نمازیں کم ہوئی، پھر واپس آئے، حضرت موسیٰ نے پھر عرش پر بھیجا، تیسری مرتبہ گئے، 10 نمازیں کم ہوئی، پھر 6 آسمان پر آئے، حضرت موسیٰ نے پھر واپس بھیجا، 10 نمازیں کم ہوئی، یہ چوتھی مرتبہ گئے، 5 مرتبہ گئے، 6 مرتبہ گئے۔ اللہ نے کسی کو یہ سعادت نہیں بخشی، یہ مقام کسی کو نہیں دیا، وہ آپ کی معراج تھی۔ اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے اور آپ کے دین کی تابعداری، اتباع اور پیروی کرنے والوں کو اللہ نے نماز کا جو تحفہ دیا، یہ ہر ایمان والے کی معراج ہے۔ نماز کی حالت میں بندہ اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے
پورے 24 گھنٹے میں کوئی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ اللہ سے قریب ہو سکے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. اس سے زیادہ قربت اور کیا ہوگی؟ تو نماز ہمارے لیے جمع ہونے کا ایک عنوان ہے کہ دن میں 5 مرتبہ مسلمان اکٹھا ہو اور اس مقام سے جو پیغام دیا جاتا ہے وہ سماج میں جاتا ہے، ہر مسلمان کے گھر تک پہنچتا ہے. ظاہر بات ہے ہر مسلمان پر نماز فرض ہے. جب وہ مسجد میں آئے گا اور مسجد سے اس کو جو پیغام دیا جائے گا یہ پیغام اس کے گھر تک پہنچے گا، اس کے بیوی بچوں تک پہنچے گا. تو نماز تنہا پڑھے ایک نماز کا ثواب، لیکن وہی نماز آپ جماعت سے پڑھیں تو 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. اور یہی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرے تو اس کے اجر و ثواب کی انتہا نہیں ہے. اور دن میں 5 مرتبہ ہمیں جمع ہونے کے لیے کہا گیا. یہ محلے کا اجتماع ہوتا ہے، جمعہ کا دن آتا ہے، جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنی چاہیے، اس بات کا حکم ہے. اور بتایا کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو گے اس پر جو ثواب ملے گا اگر وہی نماز آپ جامع مسجد میں پڑھو گے تو 500 گنا زیادہ ثواب ملے گا. یہ اجر و ثواب، یہ فضیلتیں بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ روزانہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں، جمعہ کا دن آئے آپ جامع مسجد میں جمع ہو. محلے کا اجتماع چھوٹا تھا، جمعہ کا یہ اجتماع بڑا اجتماع، اور سال میں 2 مرتبہ عیدگاہ پر جمع ہونے کا حکم دیا گیا. اور بتایا مسئلہ ہے کہ جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوگی. آپ جمعہ کی نماز اکیلے پڑھیں آپ کی نماز جمعہ نہیں ہوگی. عیدین کی نماز اکیلے پڑھیں عیدین کی نماز نہیں ہوگی، جماعت شرط ہے اس کے لیے. تو مسجد ہے، عیدگاہ ہے، اور مسجد حرام، مسجد نبوی ہمارے لیے اتحاد اور اجتماع، مرکزیت کی علامت ہے. باطل طاقتوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جب کبھی غالب آتے ہیں تو سب سے پہلے مسجدوں کو نشانہ بناتے اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا مسجد سے تعلق نہ رہے. مسلمانوں کا مسجد سے تعلق نہ رہے، اس کے لیے وہ پروگرام بناتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. وہ اس بات کو مسلمانوں سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو جو حکم دیا گیا ہے اور نماز کے لیے یہ مسجدوں میں آتے ہیں، جامع مسجد میں آتے ہیں، اور یہ عیدگاہ پر جاتے ہیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی جاتے ہیں. اس اجتماع کے لیے ان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. دوسری کسی قوم کے پاس اس اجتماع، ایسے اجتماع کے لیے کوئی پروگرام نہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی محنت اور مشقت کے اور بغیر کسی پروگرام کے یہ لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، ان میں اتحاد اور مرکزیت اور ان کا اجتماع ہو جاتا ہے، اور ان کو یہ اتحاد اور اجتماع کے لیے الگ الگ پروگرام بنانے پڑتے. یہ جینتی ہے، وہ جینتی ہے، اور یہ دن ہے اور وہ دن ہے، یہ شبھ گھڑی ہے اور وہ اشبھ گھڑی ہے، ان کو بنانا پڑتا ہے. ان کے دین دھرم میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے دن میں 5 مرتبہ آپ جمع ہو. اور یہ چیز باطل طاقتوں کو بہت زیادہ کھٹکتی ہے. وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا مسجد سے تعلق نہ رہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کریم نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے گھر پر
ایمان والوں کو آنے سے روکے کہ اللہ کے گھر میں آ کر کے وہ اللہ کو یاد نہ کریں. وسعی فی خرابیہا، اور مسجدوں کو ویران اور برباد کرنے کی کوشش کرے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی مشرکین مکہ مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ 12 مشرکین مکہ نے ایسی کوشش کی کہ آپ کی ہمت ٹوٹ جائے، حوصلہ ختم ہو جائے اور آپ مسجد میں آنا بند کر دیں. سجدے کی حالت میں تھے. کسی قبیلے کے اندر اونٹنی ذبح ہوئی تھی، اس کی اولاد، اس کی بچہ دانی اوج سب لا کر کے آپ کے پشت مبارک پر سجدے کی حالت میں رکھ دی گئی. اس کے بوجھ سے آپ اٹھ نہیں سکے. حضرت فاطمہ کو گھر خبر ملی، وہ آئی، انہوں نے اسے ڈھکیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھنے کا موقع فراہم کیا. تو مشرکین اس بات کی کوشش کرتے رہے. تو مسجدیں سے ہمارے لیے صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ اتحاد اور مرکزیت کی علامت ہے. اور تمام باطل طاقتیں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتی رہی اور تاریخ رہی ہے کہ جب کبھی ان کو غلبہ ملا ہے انہوں نے سب سے پہلے مسجدوں کو نشانہ بنایا اور ایسی کوشش کی ہے کہ مسلمان مسجد تک نہ جائے، اکٹھا نہ ہو، ان کا اجتماع نہ ہو، ان میں اتحاد اور مرکزیت پیدا نہ ہو. اس بات سے وہ بخوبی واقف ہے اور اس کے لیے وہ پروگرام بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اور آج تک ان کا یہ سلسلہ جاری ہے. آج تک یہ سلسلہ جاری. آج 1 دسمبر ہے، 6 دسمبر بھی آئے گا جس دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا. یہ سانحہ ہم بھول نہیں سکتے. ہمارے دل غم سے نڈھال ہے، لیکن مایوس نہیں ہے. ہم مایوس نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں ایک نظام ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم لوگوں کے درمیان اقتدار کو، حکومتوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. آج ان کا اقتدار ہے، کل ان کا اقتدار ہوگا. حالات بدلتے ہیں، یہ قدرت کا ایک نظام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. عجیب و غریب بات ہے کہ سپریم کورٹ نے جب فیصلہ سنایا بابری مسجد کے متعلق تو اس میں اس بات کی وضاحت کی کہ یہاں پر پہلے کوئی مندر نہیں تھا اور اس مندر کو تو کسی مندر کو توڑ کر کے مسجد نہیں بنائی گئی. یہ جگہ پہلے سے خالی تھی اور اس پر مسجد تعمیر کی گئی. ظاہر بات ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے. آج نہیں تو کل ہم پر امید ہے کہ یہی چیز بابری مسجد کی تعمیر کا سبب بنے گی. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اگرچہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ رام مندر بنایا جائے، لیکن ججمنٹ میں اور فیصلے میں یہ بات موجود ہے، اور یہ کہ جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا ہے وہ گنہگار ہیں، انہیں سزا ملنی چاہیے. اب جب یہ چیز فیصلے میں موجود ہے، آنے والا زمانہ انشاءاللہ بابری مسجد کی اثر نو تعمیر کا موقع فراہم کرے گا. ہم مایوس نہیں ہیں، لیکن بابری مسجد کے سانحے کو یاد رکھنا اور آنے والی اپنی نسلوں کو بتانا ضروری ہے. ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے، اسے بھلا نہیں سکتے. اگرچہ ہم دکھی ہیں لیکن مایوس نہیں ہیں. ظاہر بات ہے بابری مسجد بنی کب تھی؟ جب بنی تھی 500-550 سال تک اس زمین پر رہی. اس کے بعد انہوں نے بابری مسجد شہید کر کے مندر بنانے کا پروگرام بنایا. آنے والے دنوں میں صدی، 2 صدی، 5 صدی کے بعد پھر انشاءاللہ مسجد بنے گی. ہم کوئی مایوس نہیں ہے.
قدرت کا ایک نظام ہے. کبھی اقتدار میں یہاں مسلمان تھے، آج نہیں ہے. آنے والا وقت ایسا آئے گا کہ پھر مسلمان اقتدار میں آئیں گے. سدا کسی کا عروج اور سدا کسی کا اقتدار نہیں رہتا، یہ قدرت کا نظام ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم زمانے کو، دنوں کو، اقتدار کو، حکومت کو لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے، عدلتے بدلتے رہتے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اور ہماری یہ تاریخ رہی ہے اور ہماری شریعت کا یہ حکم رہا ہے کہ ہم مسجد وہیں بناتے ہیں جو جگہ ہماری ملکیت کی ہو، اور اس جگہ کو ہم مسجد کے لیے وقف کر دے، یعنی اپنی ملکیت سے نکال کر کے اللہ کی ملکیت میں دے دے. جب ایک جگہ مسجد کے لیے وقف ہو گئی تو اب اس وقف کو بیچا بھی نہیں جا سکتا، اسے تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اسے کرائے پر بھی نہیں دیا جا سکتا. اور جب ایک مرتبہ مسجد کا ڈھانچہ، مسجد کی عمارت بن گئی اور ایک مرتبہ نماز باجماعت ادا کر لی گئی تو یہ جگہ مسجد شرعی ہو گئی اور قیامت تک مسجد رہے گی، قیامت تک مسجد رہے گی. اور میں آج یہاں سے یہ پیغام برادران وطن کو دینا چاہتا ہوں کہ تم ہماری مسجد میں پوجا پاٹ کرو گے. ظاہر بات ہے مسجد عمارت کا نام نہیں ہے. ظاہر بات ہے اگر عمارت کا نام ہوتا تو پہلے پترے کی تھی، پھر پترا ختم کر کے بنائی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے لوگ کہتے مسجد پرانی ہو گئی ہے، اس کی عمارت ختم کر کے نئی عمارت بناتے. عمارت کا نام مسجد نہیں ہے. جگہ تبدیل نہیں کی جاتی، نہ اس جگہ کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس جگہ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ اسے کرائے پر دیا جا سکتا ہے. جو لوگ بابری مسجد کی جگہ پر جو مندر بنا ہے اس میں اگر پوجا پاٹ کریں گے تو وہ اس بات کو سمجھ لے کہ وہ ہماری مسجد میں پوجا پاٹ کر رہے. آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی. اور یہاں سے یہ پیغام میں برادران وطن کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ پہلے کبھی وہاں آپ کا مندر نہیں تھا، خالی جگہ تھی. جب میر باقی نے مسجد بنائی اور اس کا نام بابری مسجد رکھا تو وہ اس زمین پر وجود میں آنے والی پہلی عمارت تھی، اور یہ جگہ قیامت تک مسجد رہے گی، قیامت تک مسجد رہے گی. آج اقتدار کے نشے میں اور طاقت کے زوم میں اگر آپ نے مسجد شہید کر دی اور وہاں پر آپ نے مندر بنا لیا، کتنے دن اقتدار تو بدلتا ہے نا، حکومتیں بدلتی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ اس سانحے کو یاد رکھے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ آنے والی اپنی نسلوں کو یہ بات بتاتے رہیں، اس لیے کہ ہم نہیں کر سکے تو آنے والی نسلوں کو یہ کام کرنا ہے. اس لیے ان کو یہ سانحہ بتاتے رہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم مایوس نہیں ہیں. انقلابات زمانہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، سب کچھ ہوتا رہا. اور ظلم کی عمر کم ہوتی ہے، انصاف کی عمر لمبی ہوتی ہے، اور انصاف کی خیرات و برکات بہت دور تک جاتی ہے، اور ظلم کی عمر بہت کم ہوتی ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، خون تو پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. ظلم کی عمر بہت کم ہوتی.
اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مسجدوں کی تعمیر ایمان کی علامت ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ مسجد تو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ مسجد تو ہم تعمیر کرتے اور انشاءاللہ تعمیر کریں گے انشاءاللہ، اور اس روئے زمین پر ان لوگوں کو جو اللہ کے گھر آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور مسجدوں کو ویران کرنے کی، مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے متعلق فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو کیوں عذاب نہیں دے گا، کیوں سزا نہیں دے گا؟ یصدون عن المسجد الحرام، جو لوگ مسجد حرام آنے سے روکتے، لوگوں کو روکتے، مسجدوں تک آنے سے جو لوگ روکتے ہیں، اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ وما كانوا اولیاء، مشرکین مکہ کعبے کے متولی تھے، اللہ پاک نے فرمایا وما كانوا اولیاء، ان کو حق نہیں ہے کہ اس جگہ کے متولی رہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، مسجدوں کے متولی تو نیک اور متقی لوگ ہوتے، اس لیے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان میں سے بہت سو کو سزا مل چکی، عبرت ناک سزا مل چکی، اور جو لوگ ہیں وہ اس کی یہ سزا ضرور بھگتیں گے۔ 6 دسمبر کے پس منظر میں نے یہ بات رکھی، اس کا علاج کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسجد تو ہمارے ہاتھ سے گئی، لیکن اگر ہم 5 وقت نماز ادا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بندگی اور عبادت کا معاملہ مستحکم اور مضبوط رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کرے گا، ہماری مسجدوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ کمزوری ہمارے اندر ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ آپ اگر دیکھ لو 100 مسلمانوں میں سے 2 سے 3 مسلمان آپ کو ملیں گے جو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرتے، کچھ 2-4% ایسے ملیں گے جو 4 وقت کی اور 3 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ہم اگر نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بندگی، اپنی نسبت، اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے، تو اس کا اثر یہ ہوگا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کی وجہ سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ہماری مسجدوں کی اور شعائر اسلام کی حفاظت کرے گا۔ یہ ضروری ہے۔ قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی تھی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تم اپنا سب سے زیادہ سخت دشمن جن لوگوں کو پاؤ گے وہ یہودی ہیں اور مشرکین۔ یہ اسلام کے اور مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، ان کے دلوں میں عداوت، ان کے دلوں میں دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسجد ان کے اتحاد اور ان کی مرکزیت کی جگہ ہے۔ ان کا اس طرح جمع ہونا بغیر کسی محنت اور مشقت کے ہو جاتا، بغیر کسی پروگرام کے ہو جاتا۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک ایمان والا کام چھوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، تیاری کر کے مسجد آ جاتا ہے، اور لوگوں کو ایسا اجتماع کرنے کے لیے 1000 پاپڑ بیلنے پڑتے، وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر پاتے۔ اکٹھا کرنے کے لیے ان کے مذہب میں کوئی طریقہ نہیں ہے،
ان کو نیا نیا طریقہ ایجاد کرنا پڑتا ہے، اور ہم کو تو اللہ پاک نے جمع ہونے کے لیے نماز دی، حج دیا کہ ہم محلے کا اجتماع کریں، ہم شہر کا اجتماع کریں، جامع مسجد اور عیدین میں ہم اہتمام کے ساتھ پہنچیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، استطاعت دے، ہم حج کے لیے جائیں، بین الاقوامی عالمی اجتماع۔ اس لیے مسجدوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس کی اہمیت ہم سے زیادہ غیر لوگ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ان کو غلبہ ملتا ہے وہ سب سے پہلے مسجد کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ مسجدوں کو ویران کرنا، مسجدوں کو برباد کرنا، یہ ان کی پلاننگ اور ان کے پروگرام کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ان کا یہ پروگرام ہے تو ہمارا بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے جو شریعت نے ہم کو دیا ہے کہ جب مسجد کے میناروں سے آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سب کام چھوڑ کر کے مسجد کی طرف آ جائیں۔ اس طرح جمع ہونے کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس کے بہت دور اور بہت دور رس اور بہت دیر پا اثرات ہوتے، اور غیر یعنی باطل طاقتیں اس بات کو سمجھتی ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں، ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ نماز 5 وقتہ باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں گے نا؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔